روح کیسے نکلتی ہے؟ جب روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے۔ ہونٹ کسی بھی قیمت پر آپس میں چپکے ہوئے رہ نہیں سکتے۔ روح پیر کو کھینچتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے۔ جب پھیپھڑوں اور دل تک روح کھینچ لی جاتی ہے اور انسان سانس ایک ہی طرف یعنی باہر ہی چلنے لگتی ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب چند لمحوں میں انسان شیطان اور فرشتوں کو دنیا میں اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ ایک طرف ابلیس اس کے کان میں کچھ مشورے دیتا ہے تو دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ الفاظ ادا کرنا چاہتی ہے۔ اگر انسان نیک ہو تو اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ شہادت کی ہدایت دیتا ہے، اور اگر انسان کافر ہو، بد دین، مشرک یا دنیا پرست ہوتا ہے تو اس کا دماغ کنفیوژن اور ایک عجیب ہیبت کا شکار ہو کر شیطان کے مشورے کی پیروی کرتا ہے اور بہت ہی مشکل سے کچھ الفاظ زبان سے اسے ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ شیطان مرنے سے پہلے جھوٹے وعدے دے کر کہتا ہے کہ ابھی وقت ہے، تم اسلام چھوڑ کر یہودی یا عیسائی بن جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کئی مسلمان اس لمحے اپنا ایمان بیچ کر کافر ہو کے مر جاتے ہیں، اور کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جو اسی لمحے لا الہ الا اللہ کا ورد کر کے مسلمان ہو کر اللہ کے سپرد ہو کر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ روح نکلنے کا منظر اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ دماغ کو دنیا کی فضول باتوں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ انسان کی روح نکلتے ہوئے ایک زبردست تکلیف ذہن محسوس کرتا ہے، لیکن تڑپ نہیں پاتا کیونکہ دماغ کو چھوڑ کر باقی جسم کی روح اس کے حلق میں اکٹھی ہو جاتی ہے، اور جسم میں ایک گوشت کے ہیجان لوتھڑے کی طرح پڑا ہوا ہوتا ہے جس میں کوئی حرکت کی گنجائش نہیں رہتی۔ آخر میں دماغ کی روح بھی کھینچ لی جاتی ہے۔ آنکھیں ملک الموت کو روح لے جاتے ہوئے دیکھتی ہے، اسی لیے کہ آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھ جاتی ہے، یا جس سمت فرشتہ روح قبض کر کے جاتا ہے اس سمت کی طرف ہوتی ہے۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ اس کے بعد انسان کی زندگی کا اصل سفر شروع ہوتا ہے، جس میں روح تکلیفوں کے تہہ خانوں سے نکل کر آرام کے محلات کی آہٹ محسوس کرنے لگتی ہے، جیسا کہ قرآن و حدیث میں اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جو دنیا سے گیا واپس کبھی نہیں لوٹا، کبھی نہیں، صرف اس لیے کیونکہ اس کی روح عالم برزخ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، جس میں اس کا ٹھکانہ دے دیا جائے گا۔ جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑ آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اس دنیا میں محسوس ہونے والی طویل مدت ان روحوں کے لیے چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اگر کوئی آج سے کروڑوں سال پہلے ہی کیوں نہ مر چکا ہو، اسے ایسے محسوس ہوگا جیسے ابھی کچھ لمحے پہلے ہی آیا ہوں۔ اسی طرح روز قیامت جب مردے قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف دوڑیں گے تو اس وقت بھی وہ یہی کہیں گے کہ شاید ہم چند لمحے پہلے ہی قبر میں داخل کیے گئے تھے۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد وقت تھم جاتا ہے، روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، اور عالم برزخ میں وقت کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ اللہ عز و جل کے ہاں ایک دن دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر ہے، تو اس حساب سے سوچئے کہ ہم دنیا میں ایک دن کا کتنا حصہ زندگی گزار کر واپس اللہ کے پاس جائیں گے۔ دنیا کی زندگی محض کھیل کود ہی ہے، اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہونی ہے۔ مومن کی روح اس طرح کھینچ لی جاتی ہے جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے، یا جیسے ماں اپنے بچے کو سو جانے پر اپنے تھن سے الگ کر لیتی ہے، اور گناہگار کی روح خاردار درخت پر پڑے سوتی کپڑے کی طرح کھینچی جاتی ہے، جس سے کپڑا جگہ جگہ سے زوردار جھٹکے سے پھٹ کر نکل آئے۔ اسی طرح گناہگار کی روح نکلنے کا اس گناہگار کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی قبر کے لیے نیک اعمال جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں موت کی سختیوں سے بچائے، اور موت کے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرما کر آسانی کا معاملہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔